بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD اور میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین کرام، پنجابی تاریخ و ادب کا اتنا ایک وسیع دائرہ ہے، ایک وقت ہو چکا ہے، ایک عرصہ بیت چکا ہے، مختلف شعراء، مختلف صوفی بزرگ پنجابی ادب پر کام کرتے نظر آئے، جنہوں نے اپنی تخلیقات سے، اپنے پیغام سے کئی دلوں کو رام کیا، کئی پتھر دلوں کو تراش کر موم کر ڈالا۔ پنجابی ادب اپنے اندر ایک وسیع ذخیرہ رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے، ایک رسوخ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجابی ادب میں ایک ایسی چاشنی ہے کہ اس زبان میں جو بھی پیغام لکھا گیا دنیا بھر میں اسے مقبول عام ہوا، اسے قبولیت نصیب ہوئی۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے پنجابی شعراء تھے، پنجابی صوفی شعراء تھے، ان کے پیغام میں وحدانیت کا اور تصوف کا پرچار تھا۔ جس پیغام نے اس پیغام کو ابدی کر دیا، اس پیغام کو کبھی زوال نہیں ہے۔ ایسی ہی لڑی کے ایک مشہور شاعر، بہت بڑی شخصیت، جن کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی ادب میں اگر نہ کیا جائے تو پنجابی ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ میری مراد ہیں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعر حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہم ان کے فن و شخصیت پر بات کریں گے، ان کے پیغام پر بات کریں گے، ان کی زندگی پر بات کریں گے، اور جن شخصیات نے ان سے اثر لیا اور آگے کام کیا ان شخصیات کا بھی تذکرہ ہم کریں گے۔ اور سب سے اچھی بات تو یہی ہوتی ہے کہ تذکرہ جب کوئی گھر والا کرتا ہے تو سچی بات اسی کے من سے نکلتی ہے۔ تو آج انہی کے خاندان سے، انہی کے خانوادے کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ، ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میری مراد ان کے علامہ عالم پوری صاحب کے، مولوی صاحبزادہ مسعود عالم، تو میری مراد ہے برصغیر پاک و ہند کے مشہور شاعر جناب حضرت مولوی غلام رسول صاحب کے پڑنواسے، میری مراد صاحبزادہ مسعود احمد صاحب۔ السلام علیکم صاحبزادہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید، جناب کا خیر مقدم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھیں۔ ناظرین کرام، ہم کوشش کریں گے کہ آج حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کے اس پڑنواسے سے، اس خاندان کے ایک عظیم چشم و چراغ سے حضرت مولوی صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالیں، ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چند سوالات ان کی خدمت میں ہم رکھیں گے جن کے اچھے جوابات ملنے کی مجھے بھرپور توقع ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم کریں گے صاحبزادہ صاحب سے کہ یہ اپنے نانا جان کا تعارف کروائیں، حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کا، کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور ان کا بچپن کیسے گزرا۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ ایسے ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ 29 جنوری 1849 کو بھارت کے ضلع ہوشیارپور کے گاؤں عالم پور میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اور 7 مارچ 1892 کو 43 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، یعنی آپ کی وفات ہوئی۔ تو آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہیں موجود ہے، جہاں جس گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہاں جی، وہیں ماشاءاللہ وہیں موجود ہے۔ آپ نے کتابیں لکھی مختلف، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ کی جو پہلی کتاب ہے وہ داستان امیر حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ داستان امیر حمزہ آپ نے 15 سال کی عمر میں اچھا 3 ماہ میں مکمل کی، ماشاءاللہ، اور جس کے اشعار کی تعداد 20,000 ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اب تک کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں کسی زبان میں کسی شخص نے 15 سال کی عمر میں اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی۔ کیا بات ہے صاحبزادہ صاحب، ان کی تمام کتابوں کو تو قبول عام نصیب ہو، کوئی ایسی کتاب جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ توڑ ڈالے ہوں، کوئی ایسی کتاب کا تذکرہ کیجیے جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہو ان سب کتابوں میں۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ یوں تو آپ کی جتنی کتابیں ہیں سب کو شرف قبولیت ملا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، لیکن اگر کہیں کہ سب سے زیادہ تو وہ احسن القصص ہے، جسے عرف عام میں یوسف زلیخا بھی کہتے ہیں، تفسیر یوسف بھی کہتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو احسن القصص آپ نے 24 سال کی عمر میں اچھا 1 ماہ میں مکمل کی، اور اس کے اشعار کی تعداد 6,666 ہے، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی 6,666 ہیں۔
کیا بات ہے، تو بڑی مواصلت ہے. بالکل واہ واہ. بالکل. تو آپ نے وہ ایک ماہ میں مکمل تو یہ کی. اسی جانب اشارہ ہے کہ انہوں نے پیغام جو ہے وہ وہیں سے اخذ کیا. بالکل بالکل. جو میں نے شروع میں آغاز میں پروگرام میں ناظرین میں نے عرض کیا تھا کہ وحدانیت سے جو ان کا لگاؤ تھا، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی مثال ہے کہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 6666 ہیں، اور حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری کی جو احسن القصص ہے اس کے اشعار بھی 6666 ہے. بہت زبردست مماثلت ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ مولوی صاحب نے فنی سفر کا آغاز کیسے اور کہاں سے کیا؟ جہاں تک میری تحقیق ہے الحمدللہ، اور خاندانی طور پہ، اور پھر مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے اسی بلا شبہ آپ کی پہچان بھی محقق کے طور پر ہی ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے جو سچ ہے وہ بیان کیا ہمیشہ. درست. تو جب آپ کی عمر ابھی 14 سال تھی نا، چونکہ آپ پیدائشی ولی اللہ ہیں. اچھا، سبحان اللہ، پیدائشی سبحان طور اللہ، پہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو، اور یہ آپ کے اشعار سے بھی ثابت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عشق کرمدہ قطرہ ازلی تے میں دے وس نہیں، اکنا لب دے ہاتھ نہ آوے، اکنا دے وچ راہی، اکنا کھپ دے عمر گوائی، پلے پیا نہ کائی، اکنا ہوش جدو کی آئی، اے نعمت گھر پائی. کیا بات ہے، واہ اس واہ، میں اے نعمت گھر پائی. ہاں بڑی جی، بات. یعنی پیدائشی طور واہ پہ واہ آپ کو واہ، یہ ملا. کیا بات. تو اس میں یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں عموماً بعض لوگوں نے یہ باتیں مشہور کر رکھی ہوتی ہیں کہ جی فلاں شخصیت نے چلا کاٹا اور فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، کوئی کہیں لٹکا رہا، کوئی ایسے، یہ سارا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ اکنا کھپ دیا عمر گوائی، چلے چلے کٹ دیاں، یہ وہ لنگی عمر کئیاں دی جاگ دیاں، رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں، تے سفنے وچ آ کے کئیاں نو دیدار کرائے جاندے. یہی گل ہے. اور پھر ایک اور بڑی خوبی ہے کہ یعنی آپ کی جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے نام کے عدد نکال لیں تو اس کتاب کا سن تالیف نکل آتا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کی یونیک ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی بات ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہر کتاب میں آپ نے اپنی عمر دے دی. ٹھیک ہے. کہ میری عمر اس وقت کیا ہے. بہتر. اور پھر آپ نے اس میں تینوں سن دے دیے، ہجری، بکرمی اور عیسوی. بڑی بات ہے. پوری عمر کتنی تھی مولوی صاحب کی؟ 43 سال. اچھا، جب ان کا مطلب وصال ہوا تو جوان تھے؟ جوان تھے 43 سال کی عمر میں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کوئی ابہام نہیں اس میں. اگر کوئی بندہ آپ پر تحقیق کرنا چاہے تو اسے تو کتاب پڑھ لے تو سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس عمر میں لکھی، کس سن میں لکھی. مطلب انہیں اپنی آپ بیتی لکھنے کی ضرورت درپیش نہ آئی، نہیں. اپنا سارا اچھا، سراپا پھر انہیں کتابوں میں اس میں ایک یہ بھی کیا آپ نے کہ ہر کتاب کا سبب بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے. کہ میں نے یہ کیوں لکھی، پس منظر میں کیا ہے، یعنی کیوں لکھی. ٹھیک ہے. یعنی اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس طرح احسن القصص، جی جی، تو اس کا آپ سبب بیان کرتے ہیں کہ میں پروردہ عشق سخندہ جہاں غفلت وچ آیا، مدت وچ حجاب غماں دے میرا وقت وہایا، ڈونگے زخم جگر وچ رڑکے ہو انت پرانے، چاہت تیگ جفا کش بر ہوں ڈٹھا کھڑا سرہانے، دریاواں دیاں لہراں وانگوں نین کھلے پرناڑے، ڈب ڈب گئے غماں دے بیڑے پرے مصیبت والے، غرق گئے دی غفلت خوابے آب سروں وہ چلیا. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ پانی سروں لنگ چلیا سی تو پھر کی ہویا، جاگ پیارے کیڈک ستوں عشق سنیہا کلیا، تپدیاں اکھی جگر تڑفدا اٹھیا ابڑ وایا، دل تھی نور چمکدا پایا یوسف نصریہ. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. ناظرین کرام، یہ تو تھا علامہ صاحب کا ایک ابتدائی سفر، فنی اور ادبی سفر. انہوں نے شروع کیسے کیا، کہاں سے کیا. ہم نے یہ جانا کہ ہر کتاب کا انہوں نے جو وجہ تھی لکھنے کی وہ بھی بیان کی اپنی انہی کتب میں. ہم سوال کریں گے حضرت صاحبزادہ صاحب سے کہ حضرت نے شروع میں ایک بات کہی کہ ان کا جو مزار ہے وہ انڈیا میں ہے، جہاں جس گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی وہیں اب ان کی تدفین بھی ہے. تو ہم یہ حضرت صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا ان کے مزار پر حاضری ممکن ہے اور کیا یہ وہاں جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ. یہ جی بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے
کہ جاتا تو میں ہوں الحمدللہ تقریباً گزشتہ 15 سال سے. سال میں کتنی مرتبہ حاضری ہو جاتی ہے؟ تقریباً 3-4 بار میں جاتا ہوں. درست. اور 3-4 بار جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں 1 ماہ قیام کرتا ہوں. مطلب اس صورتحال میں تو آپ کا بہت سارا وقت وہاں گزرتا ہے. الحمدللہ. بڑی بات ہے. اور میں اس لیے وہاں کے حالات کو اور وہاں کے لوگوں کی طبیعت سے نیچر سے کافی واقف ہوں. بہت خوب. تو شاید میں پاکستان میں واحد بندہ ہوں کہ جو فریکوینٹلی وہاں جاتا ہے اور اتنا عرصہ قیام کرتا ہے. عام آدمی بھی وہاں جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ویزے پہ ہے نا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ویزے میں کافی دقتیں ہیں. جی جی. جہاں تک ہاں مجموعی حالات کے پیش نظر. ہاں جی. تو دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ وہاں مزار اقدس پر حاضری ممکن ہے. جی جی. تو وہ یہ ہے کہ مجھے انتہائی افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ 14 ایکڑ جگہ ہے. اچھا. جو اب وقف بورڈ کے انڈر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور انڈین قانون کے مطابق جو میں بات کر رہا ہوں پوری سند کے ساتھ کر رہا ہوں. انڈین قانون کے مطابق 3 سال سے زیادہ لیز نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہوتی تھی زیادہ، اب 3 سال سے زیادہ نہیں لیز دی جا سکتی کسی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اچھا. پھر یہ ہے کہ اس پر کوئی بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی. درست. ان ساری باتوں میں وہ 14 ایکڑ جو ہیں وہ مزار اقدس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے سکھوں نے کیا کیا کہ باوجود ان کو کہ یہاں پہ کتنی سہولیات میسر ہیں ان کو، لیکن ان کا دوسرا چہرہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں وہاں جاتا رہتا ہوں. انہوں نے وہ 14 ایکڑ جو ہیں وہ ان پہ قبضہ کر رکھا ہے چاروں طرف. اچھا. یہاں تو یہ کھپ ڈال زمین ہے دربار سے. ہاں جی. اچھا. یعنی چاروں طرف ان کا قبضہ ہے ٹھیک. اس زمین پر. اور فرنٹ پہ جو ہمارا راستہ تھا 125 سال پرانا وہ بھی بند ہو چکا ہے. اچھا. راستہ مطلب اس کا بند ہو چکا. بالکل. وہاں انہوں نے ایک بلڈنگ بنا لی. صاحبزادہ صاحب دیکھیے یہاں پہ ان کے جو جتنی بھی نشانیاں سکھوں کی باقی ہیں، یا سکھ تو خیر کوئی بھی مذہب کوئی بھی عقیدہ ہے، ان کی جہاں کہیں بھی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمارا مطلب حکومت جو ہے ان کی حفاظت بھی کرتی ہے. اور وہ لوگ جب یہاں آتے ہیں پاکستان میں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. گرو نانک صاحب کے مزار پہ آئیں یا جہاں بھی ان کے عبادت گاہیں ہیں تو اقلیتوں کو ایک مکمل تحفظ حاصل ہے. لیکن اس کے برعکس ایسا کیوں ہے؟ ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور وہاں انہوں نے دربار کا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں جی کہ انڈین پنجاب میں اس وقت ہم انڈین پنجاب کی بات کر رہے ہیں. جی جی. انڈین پنجاب میں جتنی مسلمانوں کی یادگاریں اور درگاہیں ہیں کسی پر بطور کیئر ٹیکر کوئی سکھ نہیں ہے. اچھا. بلکہ یہ وہاں ہماری جگہوں کا انہوں نے بہت نقصان کیا. ٹھیک. تقدس مطلب ان کا جو ہے بالکل مجروح کیا. اور میں نے بارہا وہاں پہ ان سے بات کی. میں نے کہا ان سے، اور چونکہ میں نے قانونی طور پہ وہاں ڈپٹی کمشنر ہوشیارپور، اچھا ان کا چونکہ ایک ہندو دھرم سے تعلق تھا اور ان کا نام تھا آنندتا مترا، خاتون تھی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بہت اچھی خاتون تھی بلا شبہ. صحیح. چونکہ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے. جس طرح ہمارے ہاں گنگا رام ہاسپٹل ہے یا باقی چیزیں ہیں تو یہ ہندوؤں کی ہے نا. انہوں نے اچھا، گلاب دیوی ہے. تو اس خاتون نے اس کا نوٹس لیا. اس نے پھر پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھا جو میرے پاس ہے. اچھا. اس کی کاپی میرے پاس ہے. بہت خوب. اس میں اس نے لکھا کہ فلاں سن میں جو کنسولیڈیشن ہوئی ہے اس کی اس جگہ کی اراضی کی تو اس میں راستہ موجود ہے نقشے میں. صحیح. تو اب کہاں گیا نا راستہ؟ مطلب اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو جاری ہے. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اچھا. پھر اس میں یہ ہوا الحمدللہ کہ فرد جو ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور وہ مولوی صاحب کے نام کی ہے. بڑی بات. ٹھیک ہے. پھر وہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہوشیارپور خود آئے. ان کا نام تھا راہل چابا، وہ بھی ہندو دھرم سے. ٹھیک ہے. مطلب اس کی واگزاری کے لیے وہ ہاں. تو وہ موقع دیکھا انہوں نے. میں موجود تھا وہاں پہ، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور اس کی ویڈیو موجود ہے. وہاں
ان کے صحافی موجود تھے، وہاں پولیس موجود تھی، سارے لوگ تھے، سب کے سامنے ان لوگوں نے، انہی سکھوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ اوہو، اچھا، باقاعدہ طور پہ۔ اور وہاں آپ کو یہ اس ویڈیو میں کہتے نظر آئیں گے کہ یہ ISI کا بندہ ہے، مطلب آپ پر یہ ایک الزام لگایا، بلکہ وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے پھر ان کو روکا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح پھر کل کو ہم جائیں گے تو ہمیں کہیں گے یہ راہ کے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہاں تو ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ سکھ حضرات ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، جن کا یہ ڈبل چہرہ میں نے آپ کو دکھایا۔ ناظرین کرام، گفتگو جاری رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے شخصیت کا اس کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی صورت میں اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے حضرت صاحبزادہ مسعود احمد صاحب سے یہ گفتگو کر کے کہ یہ ان کے فن کو، ادب کو اور ورثے کو سنبھالنے کے لیے برسر پیکار ہیں اور کمر بستہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں رنگ لے کر آئے۔ یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ علم و عرفان کی یہ خوبصورت گفتگو یوں ہی جاری رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بار دیگر آپ سب کا خیر مقدم ہے اپنے اس پروگرام میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD اور میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ گفتگو فرما رہے تھے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب اپنے پیارے نانا جان جناب حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کی فن و شخصیت پر۔ تو ہم بڑھتے ہیں صاحبزادہ صاحب کی جانب۔ وقفے سے پہلے ہم کچھ سوالات کا جواب لے چکے، مزید کچھ سوالات ان کی جناب میں رکھیں گے۔ صاحبزادہ صاحب، بات یہ ہے کہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کی ثقافت پر، کلچر پر اور روایات پر حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کا کتنا سایہ ہے؟ اس کی ثقافت اور کلچر یا روایت میں ان کا کتنا حصہ ہے، یا اس کلچر پر ان کے کلام کا اثر کیا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے نا، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ پورے سب کانٹیننٹ میں جو سب سے زیادہ پڑھی گئی کتاب ہے وہ آپ ہی کی ہے، احسن القصص، ماشاءاللہ۔ اور خاص کر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دونوں طرف کا جو کشمیر ہے جی، اس میں زیادہ پڑھی ان کی کتاب جاتی ہے۔ بہت خوب۔ پاکستانی کشمیر اور انڈین کشمیر میں، بلکہ میں وہاں موجود تھا تو وہاں ایک ریٹائرڈ DGP جموں میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، میرے ہم نام ہیں، مسعود احمد ان کا نام ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہیں پاکستان فیصل آباد میرے گھر رابطہ کیا، تو میرے بیٹے تھے، میں انڈیا میں تھا اس وقت۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مولوی صاحب کی ایک یادگار جموں میں بنانا چاہتے ہیں ان کے نام پہ، تو ہمیں ان کے بارے میں جو آپ کے پاس ہے مواد ہے وہ ہمیں بھیجیں۔ اور میرا پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ تو انڈیا میں ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ہوا آپ ان کا نمبر دے دیں۔ پھر انہوں نے میرا نمبر دیا، پھر مجھ سے رابطہ ہوا اور وہ ہوشیار پور آئے اور وہ عالم پور آئے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ راستہ بحال صحیح ہو جائے کسی طریقے سے، تو لیکن اچھا DGP جو ہے نا، وہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بتا دوں کہ جس طرح ہمارے پولیس میں IG جو ہوتا ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، درست، ان کے ہاں DGP صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل پولیس۔ تو وہ میرے رابطے میں ہیں سارے، اور ایک کوشش ہم کر رہے ہیں اب بھی۔ اور میں نے ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کم از کم حکومت پاکستان جب کرتارپور کا راستہ کھولا، باقی تحفظات اپنی جگہ پہ ہمارے، لیکن جب یہ راستہ کھولا اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ پاکستانی جو مہاجر پنجاب سے آئے ہیں ان سے پوچھا جاتا، تاکہ ہماری جو یادگاریں ادھر ہیں ان سے بات کی جاتی سکھوں سے، اس کے بدلے میں ہاں کہ ہمیں بھی کوئی سہولیات ہم آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سہولیات وہاں ملنی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ یک طرفہ ٹریفک چلا دیا۔ ہمارے لیے میں 15 سال سے کیس لڑ رہا ہوں۔ اب بھی ہوشیارپور کے جو بڑے وکیل ہیں ان کا نام ہے KC مہاجن، ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے، تو وہ مولوی صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں اور فری لڑ رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ چاہیے، یہ تو نہیں یک طرفہ ٹریفک چلا دی جائے
اور ان کو ساری آزادی اور ساری سہولتیں اور ہم دھکے کھاتے پھریں اور ہماری وہاں وہ بات بھی نہ بنے. اور وہاں یہ سکھ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گردواروں کو وہاں تو بڑی ہمارے گورنمنٹ بھی اور دوسرے بھی بڑا خیال رکھتے ہیں, تو آپ ادھر نہیں کرتے, آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو سکھوں نے مجھے یہ جواب دیا اے ایس پی کی موجودگی میں, دسوئے کا اے ایس پی تھا اس کی موجودگی میں. تو اس نے سکھوں نے کہا کہ اسی غیر قانونی ہے ہاں تو اسی غیر قانونی کری دے. ہر دھرمی کا اظہار. ہاں, ہر دھرمی کا. تو یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ یہ اگر ہماری گورنمنٹ میں یہ جان ہو اور یہ ہماری بات کرے تو کیوں اس طرح ہو؟ پھر مولوی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے سب کانٹیننٹ کی. اور پھر میں نے یہ بھی ان کو مثال دی, میں نے کہا کہ آپ یہاں راگ الاپتے, میں تو سامنے ان سے کہتا ہوں سکھوں سے, اب بھی میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں راگ الاپتے ہیں پنجابی کا اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یہاں کے لوگوں کو, تو مولوی صاحب نے پنجابی میں لکھا نا. بالکل. تو ان کے مزار اقدس کا راستہ کیوں روکا آپ نے؟ صحیح بات ہے. ہاں. جو حضرت کا ایک کلام ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پنجابی شعراء جتنے بھی ہیں ان کا کلام آفاقی ہوتا ہے, وہ کسی خاص فرد کے لیے, کسی خاص مذہب یا مسلک کے لیے وہ کلام نہیں لکھا جاتا. اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے, ہماری سوچ سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا صاحبزادہ مسعود احمد صاحب سے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کا کلام کہاں تک پہنچا, اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور اس کا مین پیغام کیا ہے؟ جی صاحبزادہ صاحب. دیکھیے, میں نے جس طرح عرض کیا کہ مولوی صاحب کا کلام یکساں طور پہ ہر مذہب میں مقبول ہے. درست. ہر جگہ مقبول ٹھیک ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دے دوں کہ ہنس راج ہنس بہت بڑا گائک ہے, سنگر ہے وہاں انڈیا کا. اس نے مجھے کئی بار پاکستان ٹیلی فون کیا, پھر وہاں مجھے ملا, پھر مجھے اپنے گھر لے کے گیا. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب کے مزار اقدس سے عشق کی لاٹ جو ہے وہ نکلتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ اس کا کہنا ہے. درست. اور وہاں پہ گیا بھی وہ. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ راستہ کیوں بند ہے. صحیح. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ مجھے مولوی صاحب کا کلام دیں تو میں گا دوں. بڑی بات ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت گرمکھی میں ان کا کلام موجود نہیں تھا. ٹھیک. تو وہاں گرمکھی رائج ہے. تو وہاں گرمکھی سکرپٹ چلتا ہے. صحیح. تو وہ اردو پڑھ نہیں سکتے. فونٹ کا مسئلہ ہے, سکرپٹ کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ہم اس کو شاہ مکھی کہتے ہیں. پنجابی کو جو پنجابی میں لکھتے ہیں شاہ مکھی میں لکھتے ہیں, اردو سٹائل میں یا پرشین سٹائل اس کو کہہ لیں. صحیح. تو وہ گرمکھی میں کرتے ہیں. تو اس کے ٹرانسلیٹ کروانے کے لیے آپ نے کوئی, یا کسی بھی آپ سے پہلے کسی لوگوں نے کوشش کی ہو کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے یا اس کا ترجمہ یا تشریح کی جائے؟ اس معاملے میں کوئی پیش رفت؟ ہاں جی, اس میں یہ ہوا کہ میں نے آپ کی جو کتابیں ہیں نا 5, جی, وہ میں نے شائع کی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اس میں یہ اثر نو. ٹھیک ہے. ان میں ایک ان کی کتاب ہے مارب الخاشعین. صحیح. وہ بڑی اعلیٰ پائے کی وہ بھی کتاب ہے, اور ان کی زندگی کے بعد پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا کہ میں نے اس کو شائع کیا. مطلب اتنے عرصے تک ان کا کلام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. نہیں. اچھا, پھر ان کا بہت سا کلام فارسی میں ہے, بہت سا کلام اردو میں ہے. صحیح. اردو غزل کے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 8 10 7 8 اشعار ہوتے ہیں. صحیح. آپ کی پہلی اردو غزل کے 150 اشعار ہیں. مطلب اتنی روانی, اتنا زور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زود گوئی تھی. بالکل زود گوئی بھی. بہت خوبصورت. اور اس کے بعد میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مولوی صاحب کے جو ہم اثر حضرات ہوئے, مطلب جن لوگ مولوی صاحب کے جو معاصر تھے, ان کا مولوی صاحب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ کس لیول پر مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں جو ان کے ہم اثر تھے؟ جی جناب. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے ہم اثر جو تھے ان میں خواجہ غلام فرید اور میاں محمد بخش بہت بڑے نام ہم اثر ہیں. ٹھیک ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ میاں محمد بخش اور خواجہ غلام فرید جو ہیں یہ پہلے پیدا ہوئے اور بعد میں ان کی وفات ہوئی. مطلب مولوی صاحب ان کے درمیانی عرصے میں آئے بھی اور چلے بھی گئے. مولوی صاحب کی پیدائش ان کی پیدائش سے بعد میں ہوئی اور وفات بھی پہلے ہو گئی. مطلب پیدائش اور وفات جو ہے ان دونوں بڑے بزرگوں کی موجودگی میں ہوئی. اور لیکن دیکھیے کہ اس دورانیے میں انہوں نے خواجہ غلام فرید کا کلام بہت بڑا کلام ہے, سیف الملوک ایک بہت بڑا حوالہ ہے, اس دورانیے میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ چونکہ وفات کے حساب سے آخری ہوتا ہے، صحیح، ہمیشہ آخری اس کو کہتے ہیں جو وفات کے لحاظ سے آخری ہو، تو مولوی صاحب ان سے پہلے ہوئے ہیں صحیح، اس لحاظ سے، چونکہ یہ دونوں بعد میں فوت ہوئے ہیں، صحیح، تو آخر میں یہ دونوں آتے ہیں، ان سے پہلے مولوی صاحب آتے آئے ہیں، واہ ٹھیک ہے۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں، غور پہ آ کوئی اور، گفتگو جاری رہے گی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، علم و عرفان کی خوبصورت گفتگو، خوشبودار گفتگو جاری رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں۔ بارے دیگر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب، جو کہ حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری کے پڑھنواسے ہیں۔ ان سے حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کے فن، شخصیت اور ادب پر، ان کی زندگی پر بات چیت چل رہی ہے۔ ناظرین، سوال و جواب کا یہ آخری سیشن شروع ہوا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے حضرت مولوی صاحب کی کتابوں کا سفر، فنی سفر، زندگی کا ان کا سفر، تقریباً ہم نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں یہ لامحدود جو ہے ذکر، اس کو ہم کر سکیں۔ اس کے بعد ان کے مزار کے متعلق بھی بات ہو چکی، اس کے بعد ان کے ہم اثر حضرات کے متعلق بھی بات ہو چکی۔ اب بڑھتے ہیں ان کی وفات کے بعد۔ صاحبزادہ صاحب، ایسے حضرات کا تذکرہ کیجیے گا کہ جنہوں نے مولوی صاحب سے اثر لیا، آئے مولوی صاحب کے زندگی کے بعد، لیکن مولوی صاحب کا کلام پڑھ کر انہوں نے اثر لیا، اس کا اثر و رسوخ تسلیم کیا، اور پھر اس کا جو ذکر ہے اپنے کلام میں بھی کیا، اپنی زبان میں، اپنے بیان میں کیا۔ تو وہ ایسے کون سے لوگ تھے نامور حضرات جنہوں نے مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کی سرپرستی قبول کی؟ جی جی، گزارش ہے کہ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ مولوی صاحب کا کلام جو ہے وہ میٹرک سے ایم اے تک پاکستانی سلیبس میں شامل ہے شروع سے، ماشاءاللہ۔ اور پاکستان میں صوفیہ پر جو پہلی پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی پی ایچ ڈی جو ہوئی ہے وہ مولوی صاحب اور میاں محمد بخش پہ ہوئی کیا ہے، بات ہے، باقی سارے صوفیہ پہ بعد میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی بات جو آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بعد میں آنے والے جو ہیں، ان حضرات پر حضرت کے کلام کا کیا اثر ہوا؟ ایک تو میں یہ بتا دوں، اور میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے سابق پرائم منسٹر جو آئی کے گجرال صاحب ہوئے ہیں، انہوں نے غالباً 1997 میں مجھے خط لکھا، اور ایک پیج کا مولوی صاحب کے بارے میں ان کا پیغام بھی ہے، درست، اور جو بہت ہی اعلیٰ پائے کا پیغام ہے۔ تو اور انہوں نے مولوی صاحب کی عظمت کو تسلیم کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کلام جو ہے وہ دونوں طرف کی جو باؤنڈریز ہے ان کو کراس کرتا ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، گجرال صاحب نے تو میرے دل میں ان کے لیے بڑی قدر و منزلت ہے کہ وہ بھی بڑے لٹریری بندے تھے، مطلب انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، مطلب اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اگر ہم نام لیں تو حبیب جالب، بہت بڑا نام ہے۔ حبیب جالب کا انٹرویو ریکارڈ کا حصہ ہے پی ٹی وی پر، درست، وہاں انہوں نے کہا کہ میں حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے متاثر ہوں، صحیح، اور پنجابی میں انہوں نے کہا کہ میں بورڈ دی چھاں میں بیٹھ کے انہوں دا کلام پڑھدا سگا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی طرز، چونکہ تمام کی طرز الگ الگ ہے نا سب کی، جی بالکل، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کے کلام کی جو طرز ہے آج میں اسی طرز میں گا کر سناتا ہوں، مطلب جیسے سیف الملوک یا ہیر وارث شاہ ایک مخصوص طرز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر وہاں پی ٹی وی پر حبیب جالب نے وہ باقاعدہ مولوی صاحب کا کلام گا کر سنا، ترنم میں، گنگنایا، کیا بات ہے، پوری طرح وہ اسی لے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بھی بتا دوں کہ حبیب جالب کا گاؤں تھا میانی، صحیح، یہ عالم پور سے صرف 2 میل اور یہ کلومیٹر میں حدیں ملتی ہیں دونوں گاؤں کی، قریب تھا۔ اچھا، پھر یہ اشفاق صاحب جو زاویہ پروگرام کرتے تھے، یہ بھی مولوی صاحب کے فین تھے، ٹھیک ہے، اور محمد حنیف رامے جو چیف منسٹر ہوئے پنجاب کے، وہ ٹیلی فونک میرا رابطہ ان سے رہا ہے، ان کے خط مجھے آتے رہے ہیں، اور ایک خط میں وہ لکھتے ہیں اپنے میں کہ کہتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد پیر فضل الدین نور والے بڑے شوق نہ مولوی صاحب دا کلام پڑھ دے سی، ٹھیک ہے، تو فرماؤندے سی کہ مولوی صاحب سرتاج اولیاء سی، واہ واہ واہ، اور میں اپنے پیرو مرشد تو مولوی صاحب دا نام سرتاج اولیاء دے لقب تو بغیر نہیں سنا۔ کیا بات، رامے صاحب کے الفاظ، چونکہ جو پیر فضل الدین نور والے تھے، جی جی،
اشفاق صاحب کے اور رامے صاحب کے یہ پیر فضل الدین نور والے تھے، ٹھیک ہے، اور پیر فضل الدین نور والے جو تھے وہ مولوی صاحب کے ہی عقیدت مند تھے۔ اچھا، واہ واہ واہ، وہاں درس دیا جاتا تھا مولوی صاحب کی احسن القصص کا، وہ اس نشست میں بیٹھتے تھے وہاں فضل الدین نور صاحب؟ فضل الدین صاحب وہاں درس دیتے تھے احسن القصص کا، ٹھیک ہے، وہاں صرف ایک ہی کتاب کا درس دیا جاتا تھا اور وہ احسن القصص تھی کیا مولوی بات صاحب کی۔ بہت خوبصورت۔ اور اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ایک دفعہ نا ایک شخص تھے محمد عالم کپور تھلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ڈونگے وینا دا شاعر۔ اچھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں مولوی صاحب پر کتاب لکھ رہا تھا تو پیر فضل گجراتی آ گئے، تو پیر صاحب نے کہا، وہ خود بھی شاعر تھے، آپ کو پتہ پیر ہو، گجراتی بالکل مطلب کہا جاتا ہے کہ پنجابی ادب کا غالب ہے۔ بڑا بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ بھی مولوی صاحب کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ واہ واہ، اسی طرح مستنصر حسین تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی مولوی صاحب کے چاہنے والوں میں ہیں۔ بہت بڑا ادیب ہے اس وقت۔ منشا یاد مرحوم، میں ایک دفعہ پاکستان کا جو سب سے بڑا لٹریچر کا ادارہ ہے وہ اکادمی ادبیات پاکستان جی، ہے، تو وہاں حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک تقریب تھی اور اس میں صدارت منشا یاد مرحوم کی تھی اور چیف گیسٹ میں تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو منشا یاد مرحوم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کے سرہانے ایک ہی کتاب ہوتی تھی اور وہ مولوی صاحب کی احسن القصص ہوتی تھی۔ واہ واہ، اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ میرا نام جو منشا ہے وہ میری ماں نے مولوی صاحب کی کتاب میں سے رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ منشا اور افراہیم جو ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یعنی شوکت علی جو گائک ہے، سنگر ہے، وہ بھی مولوی صاحب کا بہت چاہنے والا، اور اس نے بھی یہی کہا تھا، یہاں لاہور ایک تقریب مولوی صاحب پہ ہوئی تھی تو میں موجود تھا، میں چیف گیسٹ تھا، اور اس میں فخر زمان صاحب کی صدارت تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اور ہوا، تقریب ہوئی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جس میں میں چیف گیسٹ تھا اور مستنصر حسین تارڑ جو تھے وہ وہاں صدارت تھی، اور مجھے شرکت کا موقع، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ تو یعنی یہ تمام شخصیات ان کا اثر قبول کیا، مولوی صاحب کا بالکل تسلیم کرتی ہیں، بڑی بات ہے ساری۔ اور انڈیا میں ایک پی ایچ ڈی مولوی صاحب پر ہوئی ہے، جی ٹھیک، وہ ڈاکٹر ادھم سنگھ نے کی، کہ 2-3 اشعار میں بتا دوں تاکہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میسج کیا دے رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بتا دوں کہ اگر فنی لحاظ سے بھی آپ لیں اور علم و ادب کے حساب سے لیں تو سب سے پہلے شاعری میں مولوی صاحب نے امت کے لیے مرحومہ کا لفظ استعمال، امت مرحومہ، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے صحیح، یہ لفظ لیا۔ مطلب علامہ اقبال بھی مولوی صاحب سے اثر حاصل کیا؟ بالکل، وہ اکثر اپنے ملنے والوں کو مولوی صاحب کا کلام سناتے تھے۔ جی، کلام سنا۔ ٹھیک ہے، اور پھر حمد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کا کمال ہے کہ آپ نے حمد سے پہلے حمد کی تعریف کی، ٹھیک ہے، کہ جو باری تعالیٰ کے لیے حمد ہو وہ کیسی ہو، بسم اللہ۔ تو اس کا وہ شروع کرتے ہیں، اور اس کا پہلا لفظ ہی عشق سے شروع کرتے ہیں کہ عشق بھنا اخلاص نہلایا رنگیا رنگ شہودی، صدق صفادی آب ہوائیں پلیا وچ خوشنودی، برگو برگ ارادت ازلی نور رچایا ہویا، محویت دے خمر طہورو نشہ چڑھایا ہے۔ پھر اس سے آگے یہ ابھی حمد کی تعریف ہو رہی ہے ابھی، ہاں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہو وہ کس طرح وہ عشق میں ڈوب کر لکھنی چاہیے۔ تو پھر آگے آپ حمد شروع کرتے ہیں کہ عجز کمال خدا دے حمدو، ہر ذرہ اقراری، دم دم لکھ لکھ لولو حمدو تھے نہ شکر گزاری۔ اسی طرح آپ انسان کے لیے پیغام دیتے ہیں کہ چل کوئل دن چارے واسا پردیساں وچ تیرا، ویر سہیڑ نہ دیس پرائے اتھ نہ نت وسیرا، کہ یہ دنیا ایک پرایا دیس ہے، ٹھیک ہے، اس میں تیری 4 دن کی زندگی ہے، تو جہاں 4 دن رہنا ہے وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ واہ، کیا بات، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ چل کوئل دن چارے واسا پردیساں وچ تیرا، ویر سہیڑ نہ دیس پرائے اتھ نہ نت وسیرا۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ تند ندی پرٹھاٹھ گواں تھی، ویندی نظر نہ آوے، مت گھت پیر وچے من تارو تے مت روڑ لے جاوے،
کہ یہ دنیا جو ہے یہ غموں کی آماج گاہ ہے، غموں کی آماج گاہ ہے. توند ندی پر ٹھاٹھ غماں تھی، یہ غموں سے بھری ہوئی ایک تیز ندی ہے. اے انسان تجھ کو یہ نظر نہیں آتی، اس میں پاؤں نہ رکھ ورنہ تجھ کو بہا کے لے جائے گی. اور ایک چھوٹا سا میں آخر میں کہ ہمارے ہاں تعلیم کے بارے میں آپ نے کہ قلم کو اور علم کو آپ نے اہمیت دی، ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم نہیں جی فلاں فلاں، تو وہ غلط کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جے تو سچ پوچھے قلم ہاتھ ساڈے، قلم جئی بھی ہور تلوار نہ ہے. گھائل کران گے قلم دیا نال زخماں، خالی جام دا قلم دا وار نہ ہے. وگی قلم دے زخم نہ کدی مٹ دے، بڑا قلم تھی ہور ہتھیار نہ ہے. یہ کوئی 1.5-2 صفحے کے اشعار یہ چلتے ہیں. قلم اور قرآن نے کس کا ذکر کیا ہے؟ قلم کا اور علم کا، ٹھیک ہے. اور اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کا کام ہی یہ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ اس طرح نہیں پھیلاتے، وہ ایک نفرت نہیں، دوسرا وہ علم دیتے ہیں، کیا بات، تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اور جو تعلیم اور تربیت اور علم نہیں دیتا وہ کوئی ولی نہیں. بہت خوبصورت. ناظرین اکرام، حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب کا تذکرہ جاری ہے. آخر پر جو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آپ کے پڑھنا واسے عالم پوری صاحب کے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب، ان کی خدمت میں آخری ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی فنی زندگی میں کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں؟ میں جی مختصر، چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے تو میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ ہی یقیناً یہ توفیق دیتا ہے کہ میں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا. اور پھر اسی طرح میں نے ہندوستان جا کے حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کروایا، اور اس کا پہلا آفیشلی چیئرمین بھی میں ہوں. ماشاءاللہ. اور کتابوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے جی، اگر یہ دکھائی جا سکتی ہے تو میں کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. یہ پاکستان اکادمی ادبیات پاکستان نے اس کو شائع کیا. اور پھر اس کو نام بھی بتا دیجیے گا کتاب کا. اس کا ہے مولوی غلام رسول عالم پوری شخصیت اور فن. ماشاءاللہ. یہ اصل میں تمام بزرگوں پر ایک سیریز تھی گورنمنٹ کی جو شائع ہوئی ہے، ایک خصوصی نمبر ہے. جی آگے. اچھا، پھر اسی طرح اسی کتاب کو میری کو انڈین گورنمنٹ نے ٹرانسلیٹ کیا گرمکھی. اچھا ماشاءاللہ، بہت خوب. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سیریز میں سب پہ کتابیں شائع. بہت خوبصورت. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے مولوی صاحب کی کلام پر جو میری کتاب تھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے. اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ میری ایک کتاب 99 میں چھپی ہے ڈونگے راز کے نام سے. واہ واہ، بہت خوب. پھر مولوی صاحب کی میں نے کوئی 5 کتابیں شائع کی. بہت خوب. پھر میں نے ان کی 5 کتابوں کو گرمکھی میں ٹرانسلیٹ کروا لیا. بڑی خدمت ہے. واہ واہ، انڈیا سے. ماشاءاللہ. اور وہ اشاعت کے مراحل میں ہیں. انشاءاللہ امید ہے جلد چھپ جائیں گی. ناظرین کرام، دل تو نہیں چاہتا کہ خوبصورت گفتگو کا اختتام کیا جائے. اللہ کے برگزیدہ بندے کا ذکر ہے، پنجابی ادب کے بہت بڑے نام کا ذکر ہے، حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ہماری خوش بختی کہ آج ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب، جو کہ عالم پوری صاحب کے نواسے ہیں. آپ سے آخر میں ہمیں اجازت چاہوں گا، آپ کوشش کیجئے پنجابی ادب کو سمجھیے، بزرگوں کو پیغام کو سمجھیے، اس ابدی آفاقی پیغام کو سمجھیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا صاحبزادہ صاحب کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر. اللہ حامی و ناصر.